السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کے 10ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ راکا پوشی کے دامن میں ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں آ رہے ہیں۔ منیر نیازی کی مانند میں بھی ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ راکا پوشی کے دامن میں سانس لیتے ہوئے قصبے مناپن کی نیم تاریک شب میں پہنچتے پہنچتے دیر کر دیتا تھا۔ گئی رات دیر سے پہنچتا تھا اور جوں ہی ہم شاہراہ قراقرم سے الگ ہو کر مناپن کی رات کے مسافر ہوئے، کوچ اس کے ناہموار پتھریلے راستے پر ہولے ہولے ڈولنے لگی۔ ہمارے تن اور من بھی ڈولنے لگے۔ اگرچہ میں صرف 2 برس بیشتر انہی راستوں پر، انہی پتھروں پر سفر کر کے ادھر آیا تھا، جانتا تھا کہ مناپن کی شب میں خوابیدہ گلیوں کے آخر میں ویران ریسٹ ہاؤس کا پہاڑی نشیمن ہوگا، پھر بھی شبہ سا ہوا تھا کہ اتنے بے روح ہو چکے گاؤں کے آخر میں کوئی پناہ گاہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ شبہ تب زائل ہونے لگتا تھا جب ہوا کا ایک جھونکا کروٹ بدلتا آتا ہے اور اس میں دامان یار کی خوشبو رچی ہوتی ہے۔ ویران ریسٹ ہاؤس کے باغ بہارا میں مہکتے کچے سیبوں کی کچی سبز مہک، انگور کے خوشوں پر بھن بھناتی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ، خوبانیوں کے خوبا رخساروں کی تپش، چیریوں کے سرخ دمکتے چہروں کے بلاوے پتہ دیتے ہیں، خبر کرتے ہیں کہ محبوب کی قربت ہونے کو ہے۔ اس کے پیراہن میں سے پھوٹتی اس کے بدن کی خوشبو سندیسے بھیج رہی ہے۔ ویران ریسٹ ہاؤس، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر سن کر مثل گلاب ہم کھل گئے ہیں۔ میں کوچ سے اتر کر کسی کا سہارا لے کر کہ میری سکت جواب دیتی جا رہی ہے چلنے لگتا ہوں۔ میرا بدن ناران سے یہاں تک کی تھکاوٹ سے دکھتا ہے۔ میری شریانوں میں نہایت سست ہو چکے خون کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے گرنے کو ہیں۔ آخر آپ اس عمر میں ان گھوڑوں کو کہاں تک پسلیوں میں کچوکے دے کر چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ وہ بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اور تب ویران ریسٹ ہاؤس سے ملائکہ باغ کی تاریکی میں سے سورج طلوع ہونے لگتے ہیں، اور یہ کیسا معجزہ ہے کہ ابھی وہ سورج تھے اور ابھی چاند چہرے ابھرنے لگتے ہیں۔ وہ یوں ظاہر ہوئے جیسے ان میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شجر میں سے جنم لیا ہو، جس نے جس شجر سے جنم لیا اس سورج، اس چاند چہرے میں اسی شجر سے پیوست پھلوں کی مہک سارے میں پھیلتی ہے۔ وہ چہرے 6-7 معصوم سے کھلونے، گڈے اور گڑیاں، اپنے ہاتھوں میں راکا پوشی کی برفوں میں سے پھوٹنے والے پھولوں کے گلدستے تھامے میرا استقبال کرتے ہیں، میری آمد پر گیت گاتے ہیں۔ جنگلی گلاب کی پتیاں مجھ پر نچھاور کرتے، روایتی اور قدیم پیراہنوں میں دمکتے چاندی کے زیور ماتھوں پر سجائے، اتنے کومل، اتنے نازک، جیسے کھنڈے کھڈونے یا چینی کے کھلونے ہوں۔ بچپن میں، اور ظاہر ہے تقریباً 70 برس بیشتر، شہر لاہور کی گلیوں میں پہلے ایک گھنٹی کھنکتی تھی اور پھر پھیری والا بھائی آواز لگاتا تھا، کھنڈے کھڈونے چینی سے بنے ہوئے حیرت انگیز طور پر نقل بمطابق اصل خربوزے، کیلے، تربوز، آم، منی ایچر پھل فروٹ۔ جانے وہ کاریگر کمال کے ہنرمند کہاں گئے جو چینی سے ایسے شاہکار تخلیق کیا کرتے تھے۔ میں اکثر یہ کھنڈ کے کھلونے خرید لیتا، لیکن انہیں کھانے سے گریز کرتا، وہ اتنے نازک اور کومل ہوتے تھے۔ مناپن کی شب میں وہی کھنڈے کھڈونے میرے لیے استقبالیہ گیت گاتے تھے، اور میں انہیں پیار کرنے سے، ان کے سیب رخساروں کو تھپکنے سے گریز کرتا تھا۔ میرے چہرے پر ایک شرمندہ مسکراہٹ تھی اور میری آنکھوں میں کچھ نمی سی تھی۔ ان راکا پوشی کھلونوں کے نام بھی تھے: روح اللہ، انداز فاطمہ، مشال فاطمہ، ہمراز فاطمہ، کنیز فاطمہ، محمد علی۔ کیسے انوکھے اور دل میں جا کرنے والے بے مثال نام تھے۔ بی بی فاطمہ کے انداز اور ہمراز اور کنیز اور مشال نام تھے۔ ہم اپنے میدانوں میں اپنی بیٹیوں کے ایسے نام کیوں نہیں رکھتے؟ شاید ان کے لیے آپ کو اپنی قدیم ثقافت اور روایتوں سے وابستگی درکار ہے۔ راکا پوشی کی برفوں کے دامن درکار ہیں۔ وہ سب اپنی مقامی زبان میں میرے لیے گیت گاتے تھے۔ کہیں سورج طلوع ہوتے تھے اور کہیں چاند ابھرتے تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر سن کر مثل گلاب ہم کھل گئے ہیں۔ آپ کے راستے میں ہم اپنے خون سے بنا ہوا قالین بچھائیں گے۔
آج دوپہر نہ صرف مجھے ایک ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، میرے نام کے ایک ایوارڈ کا اجرا کیا گیا تھا، بلکہ مجھے اسلام آباد سے اقصی مفتی اور شاہ نواز زیدی کے فون بھی آ چکے تھے کہ صدر مملکت کی جانب سے مجھے ادب کے حوالے سے ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ میں ان اعزازات کے حوالے سے ہرگز ناشکرا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن منع پن کی شب میں راکا پوشی کے دامن میں سے طلوع ہونے والے یہ جو چاند اور سورج تھے، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں آ رہے ہیں، تو یہ دھات کے ٹکڑے جنہیں ستارہ امتیاز کہا جاتا ہے اور اعزاز کی تختیاں، یہ سب کے سب ان چاند سورجوں کے استقبال کے سامنے ہیچ در ہیچ کے دھات کے یہ ٹھپیے تو متعدد لوگوں نے حاصل کر رکھے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے نصیب میں تمہیں خوش آمدید کہنے والے ایسے مکھڑے ہیں، ایسے آفتاب اور دمکتے مہتاب ہیں جن کی روشنی اور چاندنی میں کچے سیبوں، خوبانیوں اور چیری کے سوم رس کی گلاوٹ ہو، تو ان کے سامنے سب اعزاز اور امتیاز کھوٹے سکے ہیں، ہیچ ہیں۔ میں نے باری باری ہر سورج اور ہر چاند کے ماتھے اور رخساروں کو چوما، اور وہ واقعی کھنڈ کے کھلونے تھے، میرے ہونٹوں میں ان کی شیرنی گھل گئی، اور میں نے اس لمحے ان کے لیے دعا کی، تم سدا یوں ہی مہکتے رہو، تمہارے رخساروں کے گلاب دمکتے رہیں، صحت اور تندرستی اور خوشی تمہارا مقدر ہو، اور جب تم میری طرح بوڑھے ہو جاؤ گے، میری طرح اپنے پوتے پوتیوں اور نواسیوں کو دیکھ دیکھ کر جیو گے، تو کبھی مجھے بھی یاد کر لینا، فراموش نہ کر دینا، اس شب کو سنبھال رکھنا، بے شک میں کب کا خاک ہو چکا ہوں گا، لیکن جب جب تمہیں اس شب کا، اس بوڑھے کا خیال آئے گا، تب تب میری خاک میں سے ایک دم لالا و گل نمایاں ہوں گے۔ دوستو، یہ تھا فراموش ناقابل فراموش کا 10واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔